شاید شیخ صاحب کا نیٹ ورک کا ایشو لگ ہے رہا ہے۔ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی میرے آواز آ رہی ہے ابھی؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ چلیے وعلیکم السلام۔ جی نیٹ جی مسئلہ ہے، ابھی ہم کنٹینیو تو میں بات کر رہا تھا کہ لفظ جو معنی پر دلالت کرتا ہے تو اس کے تین طریقے ہیں: دلالت المطابقہ، دلالت التضمن، دلالت الالتزام۔ دلالت المطابقہ یہ ہوتا ہے کہ لفظ اپنے تمام معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی جتنا لفظ ہے اور جتنا اس کا معنی ہے اس پر دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر زید ہے نا، زید ایک لفظ ہے اور وہ جس معنی پر دلالت کرتے ہیں، اگر زید کا لفظ آپ پوری اس انسان کے لیے استعمال کرے، اگر آپ زید کا لفظ استعمال کریں اور اس سے مراد وہی انسان ہوتا ہے جو کہ زید جس کا نام ہے، تو اس کو کہتے ہیں دلالت المطابقہ۔ اور دلالت التضمن یہ ہے کہ لفظ کا جز معنی لیا جائے، جزئی معنی لیا جائے، یعنی مثال کے طور پر اگر آپ زید کا لفظ استعمال کر کے صرف اس کا چہرہ مراد لے لیں تو اس کو دلالت التضمن کہتے ہیں، کیونکہ چہرہ تو زید کا ایک پارٹ ہے، پورا زید تو نہیں ہے۔ زید کا لفظ آپ نے استعمال کیا اور پورا زید مراد لیا، اس کو دلالت المطابقہ کہتے ہیں۔ زید کا لفظ اگر آپ نے استعمال کیا اور اس سے آپ نے اس کا ایک پارٹ لیا، مثلا زید کا چہرہ، زید کا قدم آپ مراد لیتے ہیں، تو قرآن مجید میں اس طرح کچھ آیات ہوتے ہیں جن میں کچھ الفاظ دلالت المطابقہ کے ذریعے اپنے معنوں پر دلالت کرتے ہیں اور کچھ الفاظ دلالت التضمن کے ذریعے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دلالت التضمن میں پورا معنی مراد نہیں ہوتا، جز معنی مراد ہوتا ہے۔ یجعلون اصابعهم فی اذانہم، اللہ نے فرمایا نا کہ یہ لوگ اپنی انگلیوں کو داخل کرتے ہیں۔ اصابع کس کو کہتے ہیں؟ انگلی۔ اچھا انگلی پورے تو کان میں آتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں انگلی سے مراد دلالت التضمن ہے، یعنی انگلی سے مراد انگلی کا ایک پارٹ ہے، ایک جز ہے، کیونکہ آپ پوری انگلی اپنے کان میں داخل نہیں کر سکتے، اس کو دلالت التضمن کہتے ہیں۔ والالتزام، اور دلالت الالتزام یہ تیسری قسم ہے۔ دلالت الالتزام یہ ہے کہ آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اور آپ لازمی معنی مراد لیتے ہیں، یعنی اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لیتے، لازمی معنی۔ مثال کے طور پر ید کے لفظ سے اگر آپ قدرت مراد لے لیں نا، تو ید کا حقیقی معنی ہاتھ ہوتا ہے اور لازمی معنی قدرت ہے، کیونکہ ہاتھ سے قدرت لازم آتا ہے نا، جس بندے کے پاس ہاتھ ہوتا ہے ان کے پاس قدرت بھی ہوتا ہے، وہ کچھ کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے دلالت الالتزام۔ انشاءاللہ یہ تین اصطلاحات ہم نے کلیئر کی۔ دلالت المطابقہ، لفظ اپنے پورے معنی پر دلالت کرے، اس کو کہتے ہیں دلالت المطابقہ، اور لفظ اگر جزء معنی پر دلالت کرے تو اس کو کہتے ہیں دلالت التضمن۔ اور دلالت الالتزام یہ ہے کہ لفظ نہ اپنے پورے معنی پر دلالت کرتا ہے نہ اپنے جزئی معنی پر دلالت کرتا ہے، بلکہ کسی اور معنی پر دلالت کرتا ہے لفظ، اس کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ وَهُمْ بِهَذَا أَسْعَدُ النَّاسِ فِي هَذَا الْبَابِ لِمُخَالِفَتِهِمْ أَهْلَ الْبِدْعِ أَهْلَ التَّعْطِيلِ وَالتَّحْرِيفِ۔ کہتے ہیں کہ سلف بدعتیوں کے مخالف تھے، اور جو لوگ معتزلہ تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے منکرین ہیں۔ اہل التعطیل وہ لوگ ہیں جو اللہ کی صفات کے انکار کرتے ہیں، اہل التحریف جو اللہ کی صفات کے منکر ہے۔ وَلِإِيضَاحِ ذَلِكَ عَلَى لَا بُدَّ أَوَّلًا مِنْ بَيَانِ هَذِهِ الدَّلَالَاتِ الثَّلَاثَةِ كَمَا قَرَّرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ۔ یہ تین دلالات کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ سلف کس طرح اسماء اور صفات میں سلف کا عقیدہ کیا تھا، یعنی اسماء اور صفات کے بارے میں جو الفاظ اور جو آیات استعمال ہو تو ہم اس کا معنی لیں گے یا نہیں لیں گے۔ اگر لیں گے تو یہ دلالت المطابقہ کے ذریعے اس کا معنی لیں گے، یا دلالت التضمن یا دلالت الالتزام۔
دلالت المطابقہ کیا ہوتا ہے؟ دلالت المفرد اللفظیہ فی کمال معنی ہو، یعنی ایک لفظ پورے معنی پر دلالت کرتا ہے. جیسے قرآن میں ید کا لفظ آ جائے کہ اللہ کے لیے ید ہے، آپ ید سے مراد اللہ کا پورا ہاتھ لے لے، تو اس کو کہتے ہیں دلالت المطابقہ، یعنی معنی اور اکارڈنگ ٹو میننگ اکارڈنگ ٹو ورڈ ہوتا ہے، ورڈ اور معنی سیم ہوتا ہے نا، دونوں برابر ہوتے ہیں، مطابقہ اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے. اور دلالت التضمن کیا ہے؟ دلالتہ فی بعض معنی ہو، یعنی ایک لفظ اپنے بعض معنی کے لیے اگر آپ استعمال کریں، جزئی معنی کے لیے اگر آپ ایک لفظ کو استعمال کریں، مثال کے طور پر اگر قرآن مجید میں کوئی لفظ آ جائے، جیسے میں نے کہا اصابع کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، تو اس سے مراد پوری انگلی تو نہیں ہے نا، پوری انگلی تو کان میں داخل نہیں ہو سکتا، بعض انگلی ہے، یعنی انگلی کا ایک حصہ ہے. اور دلالت الالتزام کیا ہوتا ہے؟ دلالت اللفظ علی ما هو خارج عن المسمى، ایک لفظ کسی خارجی معنی پر دلالت کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ گھر سے دھواں نکل رہا ہے، دھواں کا جو لفظ ہے نا، یہ آگ کے اوپر دلالت کرتا ہے، کیونکہ دھواں سے لازم آتا ہے کہ آگ ہے نا نیچے، آگ نہ ہوتی تو دھواں کہاں سے نکل آتا. تو اس وجہ سے دلالت الالتزام یہ ہے، یعنی آپ کے اس لفظ سے یہ معنی لازم آتا ہے. تو دلالت الالتزام کے ذریعے بھی، یعنی اس کو تفسیر باللازم اس کو کہتے ہیں کہ سلف یعنی صحابہ کسی لفظ کا حقیقی معنی نہیں بیان کرتے تھے، کوئی اور معنی بیان کرتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں تفسیر باللازم. مثال کے طور پر میں واضح کرنے کے لیے بات کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کہا ہے یوم یکشف عن ساق، ساق کا مطلب پنڈلی ہوتا ہے نا، یعنی کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ اللہ کا پنڈلی ہے نا، تو لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تفسیر باللازم کیا ہے کہ یہاں پر پنڈلی سے مراد اللہ کی پنڈلی نہیں ہے، اللہ کا تو اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کی روز سختی مراد ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی یا جب تیاری کرے گا نا تو لوگوں کو سزا سنائے گا، تو وہ حالت بہت سخت ہوگی. یوم یکشف عن ساق یعنی سختی کی طرف اشارہ ہے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور ان لوگوں کو انوائٹ کیا جائے گا کہ ابھی سجدہ کرو، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، یعنی وہ سخت قیامت کی ہولناکی اور سختی کی طرف اشارہ ہے. تو اس کو کہتے ہیں تفسیر باللازم. ابھی عبداللہ ابن عباس نے ساق کا حقیقی معنی نہیں کیا ہے، تو اس طرح سلف تفسیر باللازم کرتے تھے، لیکن وہ تعویل نہیں کرتے تھے. انشاءاللہ اس سے یہ بات واضح ہوا کہ سلف تفسیر باللازم کرتے تھے. تو یہ ہم نے بات کی کہ دلالت کی 3 قسمیں ہیں. دلالت المطابقہ کے ذریعے بھی تفسیر کر سکتے ہیں، یعنی مثلا عبداللہ ابن عباس یا جو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد، ید سے مراد اللہ کا ہاتھ ہے، یہ دلالت المطابقہ ہے. دلالت التضمن کی مثال جو صحابہ نے کہا ہے کہ یجعلون اصابعہم سے مراد انگلیوں کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، پوری انگلی نہیں ہے، یہ دلالت التضمن ہے. دلالت الالتزام کا میں نے بتا دیا. اسی طرح دلالت الالتزام کی اور بھی مثالیں موجود ہیں. مثلا ان ابراہیم کان حنیفہ، ابراہیم حنیف تھا. حنیف کا حقیقی معنی کیا ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام سیدھا تھا نا، 100 تھا. تو اس کا لازمی معنی ہے جو سلف نے کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام راز کرتا تھا. جب اس بارے میں آپ آج بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک یہ کلیئر ہوا کہ سلف تفسیر باللازم کرتے تھے، بالکل کرتے تھے تفسیر باللازم، یعنی لفظ کا حقیقی معنی نہ بتانا، کوئی اور معنی بتانا لفظ کا، یہ بالکل وہ کرتے تھے. اور اس کی مثالیں انشاءاللہ ابھی آگے ہم بیان کرتے ہیں. الدلالات فی اسماء اللہ تعالی، کہتے ہیں بناء على ما تقدم فإن كل اسم من اسمائه سبحانه له دلالة على الذات العلیہ والصفت التي يدل عليها. اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں نا، آپ کو معلوم ہے اللہ کے کتنے اسماء ہیں. حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ کے 99 نام ہے اور جو ان کو یاد کرتا ہے جنت میں داخل ہوگا. تو لیکن اللہ کے نام 99 سے بھی زیادہ ہے، اور یہ تو صرف اسماء حسنہ ہے، اللہ کے 100 سے بھی زائد نام ہے. ہر نام کا ایک دلالت ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے، ہر نام کے اندر ایک صفت ہوتی ہے. مثلا الرحمن اللہ کا نام ہے نا، تو الرحمن کے اندر ایک صفت ہے جو کہ رحمت کی صفت. اللہ کی جتنے بھی نام ہے نا، اللہ ایک نام ہے نا، تو اس کے اندر صفت الوہیت ہے.
الوہیت کا مطلب ہوتا ہے محتاج ہو جانا، کیونکہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ الوہیت کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے حیران ہو جانا، جو خلیل حراس نے عقیدۃ الواسطیہ کی شرح میں کیا ہے، یعنی ہماری عقول اللہ کے بارے میں حیران ہیں۔ لوگوں کے عقول، یعنی اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے ہم اپنے عقول سے۔ تو اللہ میں دو معنی پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک معنی کیا ہے؟ احتیاج کا، یعنی اللہ صمد ہے نا، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ حیرانگی کا اعراب يدل على الذات وحدها او الصفه وحدها لدلاله التضمن اضافه الى على الصفات الاخرى باللزوم۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے جب آپ ایک صفت ثابت کرتے ہیں اس سے باقی صفات بھی لازم آتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ اللہ کے لیے حی کی صفت ثابت کرتے ہیں نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ زندہ ہے، تو زندہ کی صفت سے اور بھی صفات لازم آتا ہے۔ اچھا، جو ذات زندہ ہوتا ہے نا وہ ذات عالم بھی ہوتا ہے، تو اللہ کا جو علم کا صفت ہے وہ بھی ثابت ہو گئی۔ اسی طرح اللہ کی جو سننے کی صفت ہے نا سمع، وہ بھی حی سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دلالت الالتزام، لزوم کے طریقے سے، یعنی اللہ کے کچھ صفات کے ثابت کرنے سے باقی صفات کا ثابت کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ کی انگلی ہے یا نہیں ہے؟ تو بالکل ہے، کیونکہ جب آپ نے اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کر دیا تو پھر انگلی بھی ہے، حالانکہ حدیث میں بھی ہے کہ ان القلوب بین اصابع الرحمن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انگلی ہے اور لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ وہ اللہ اس کو مقلوب کرتے ہیں، جس طرح تصرف کرتا ہے آپ کے دل میں۔ دل کو بھی قلب اس لیے کہا جاتا ہے نا، یوم تقلب وجوہہم، یعنی وہ چینجنگ اس میں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے ایک صفت سے دوسرا لازم آتا ہے، لیکن اس میں آگے نہیں جانا چاہیے زیادہ، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ تو ہے، انگلی بھی ہے، لیکن انگلیوں کے اندر جو بند ہوتے ہیں کیا اللہ کے لیے ثابت ہے یا نہیں؟ اس کی ہم بات نہیں کریں گے، پھر آگے نہیں جانا چاہیے اس میں۔ فاہل السنت والجماعت یثبتون هذه الدلالات الثلاث فی اسماء اللہ تعالی۔ اہل سنت والجماعت یہ تین دلالات کو مانتے ہیں، یعنی جو دلالت المطابقہ ہے، اللہ کے اسماء اور صفات پوری معنی پر بھی دلالت کرتے ہیں، جزئی معنی پر بھی دلالت کرتے ہیں، لازمی معنی پر۔ الحی کا مطلب ہے اللہ زندہ ہے ہمیشہ کے لیے، کبھی موت نہیں آئے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر۔ لیکن الحی سے جو لازمی، جو بعض صفات الحی کی صفت سے لازم آتی ہے، وہ کون سے ہے؟ علم، جو زندہ ہوتا ہے اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہ دیکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کی جو بصر کی صفت ہے سارے ہم اس سے ثابت کرتے ہیں۔ ولا يقتصرون على واحدة دون الأخرى، اور اہل سنت کا عقیدہ کو خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء میں سے ہے، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ خالق ایسی صفت ہے جس میں مخلوق اور خالق دونوں مشترک ہے۔ تخلیق ایک ایسی صفت ہے، یعنی انسان بھی خالق ہو سکتا ہے، اللہ بھی خالق ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے العقیدۃ الواسطیہ کی شرح میں یہ بات کی ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ بھی خالق ہے اور مخلوق بھی خالق ہے۔ تو کچھ صفات میں اللہ اور مخلوق دونوں مشترک ہوتے ہیں، لیکن کیفیت مختلف انسان نے ایجاد کیا ہے نا،
تو انسان خالق ہے آئی فون کا، لیکن اللہ کی تخلیق اور انسان کی تخلیق میں فرق ہوتا ہے، اور بھی یہ شخص ہے، عزت اس کے اندر پڑی ہے نا، احترام کا روٹ اس کے اندر ہے۔ وَيَدُلُّ كَذَلِكَ عَلَى صِفَةِ الْخَلْقِ، یہاں پر یہ اللہ کا جو خالق ہے نا، اس کے اندر ذات بھی موجود ہے۔ اور یہ اچھا، جو لوگ صفات کے انکار کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں صفات کا کوئی معنی نہیں، جیسے جہمیہ اور معطلہ اور ماتوریدیہ، آج کل جو احناف ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہے لیکن اس کے اندر معانی موجود نہیں ہے، ید کا کوئی معنی ہمیں نہیں پتہ، رحمت کی کوئی معنی نہیں ہے، غضب کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ان سے ہم کہیں گے تو پھر ذات کا بھی انکار کرو نا۔ اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ القصیدۃ النونیہ میں لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے آخر میں اللہ سے بھی انکار کر دیا، ذات سے بھی انکار کر دیا۔ والعرش اخلوہ من الرحمن، انہوں نے اللہ سے عرش بھی خالی کر دیا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے، تو جب آپ کہیں یہ ایک انسان ہے، اس کا نام ہے زید، نہ اس کا ہاتھ ہے، نہ اس کا قدم ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ کلام کر سکتا ہے، جیسے جہمیہ اور ماتوریدیہ اور اشاعرہ کہتے ہیں نا صفات کے بارے میں، تو ہم کہیں گے کہ یہ کون ہے پھر؟ یہ تو آپ نے انسان کو خالی کر دیا نا۔ اپنے لیے برا سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص اس کو گنگا کہے، لیکن اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کلام نہیں کر سکتا۔ بہت عجیب باتیں ہیں نا ان لوگوں کے، یہ پتہ نہیں کب سے پیدا ہوئے یہ لوگ۔ پھر کہتے ہیں کہ ابو منصور ماتوریدی بھی سلف میں سے تھے، غلط کیا ابو منصور ماتوریدی نے، غلط کیا ہے نا۔ فإنها دلالة المطابقة لأن اللفظ دل على كمال معناه، اسی طرح یا اگر خالق کو اگر پورے معنی کے لیے استعمال کرے تو یہ دلالت المطابقت ہے۔ اور آگے پھر بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وباعتبار دلالته على صفتي العلم والقدرة مثلا فإنها دلالة، خالق کا لفظ یہ اس سے اور بھی صفات لازم آتی ہے نا، یعنی جب آپ اللہ کے لیے تخلیق کی صفت ثابت کرتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ قادر بھی ہے، کیونکہ ہر خالق قادر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح علم کا صفت، کیونکہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ فلان شخص آئی فون کو ایجاد کر چکا ہے، تو ظاہر اس کے پاس علم ہے نا، ایجاد کون کر سکتا ہے؟ جو علم۔ تو اس لیے اللہ کے لیے جب آپ خالق کی صفت ثابت کرتے ہیں تو اس سے اور بھی صفات لازم آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نا یہ ماتوریدیہ وغیرہ لوگوں سے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اتنی بات کرتا قرآن میں کہ میرا ذات ہے، میری کوئی صفت نہیں ہے، تب بھی اللہ کا ہاتھ ہم مانتے، کیونکہ دیکھیں ذات سے ہاتھ لازم آتا ہے، کوئی ذات ہاتھ کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ تو اللہ کی جو باقی صفات ہے نا، حالانکہ اللہ نے خود وضاحت کی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ باندھے ہوئے ہے، فقیر ہے، ہمارا محتاج ہے، ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھائی صاحب آپ خود فقیر ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم لکھیں گے ان کی بات، ان کو سزا سنائیں گے، ایسے نہیں چھوڑیں گے ان کو، سنکتب ما قالوا وقت، یہ صرف ایک مجرم نہیں ہے، صرف انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا ہے، صرف میرے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے اور اللہ خرچہ نہیں کر سکتا، سخی نہیں ہے، اللہ سخی بھی ہے اور اللہ کی کئی صفات ہے، تو ایک صفت سے دوسرے لازم آتا ہے۔ لا يمكن خلق الا بعلم وقدرہ، کیونکہ تخلیق علم اور قدرت کے بغیر ممکن، فدلالته على القدرة والعلم دلالة التزام لأنها خارجة عن اللفظ، یہ دلالت الالتزام ہے، اور دلالت الالتزام لفظ سے خارجی معنی ہوتا ہے، یعنی مثلا آپ خالق کے لفظ سے علم ثابت کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ خالق کے لفظ میں علم کی طرف اشارہ ہے، جب علم کی طرف اشارہ ہے تو یہ جو علم ہے وہ تو خالق کے اندر نہیں ہے نا، یعنی علم خالق کا جو لفظ ہے نا وہ تو دلالت الالتزام کے ذریعے علم پر دلالت کرے گا، ویسے تو خالق کا لفظ ویسے علم کے معنی میں استعمال ہوا تو نہیں ہے، لیکن ویسے آپ اس سے معلوم کر سکتے ہیں کہ جو خالق ہوتا ہے وہ علم کے بغیر تو خالق نہیں ہوتا۔ بہرحال فالواجب علی المؤمن اثبات تلک الدلالات الثلاثہ، مومن کے اوپر فرض ہے۔ ابھی ہمارا ماتوریدیہ کے ساتھ کیا جھگڑا ہے، ماتوریدی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے جو اسماء ہے نا ان کی معانی نہیں بیان کریں گے، تفویض کا جو مذہب ہے، انہوں نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے القول التمام فی اثبات التفویض مذہبا للسلف الکرام، کہ تفویض یہ سلف کا مذہب ہے، صحابہ کا، جھوٹ بولتے ہیں کہ تفویض صحابہ کا مذہب ہے، پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے عرب نے کہ القول التمام فی اثبات التفویض مذہبا للسلف، اور اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کے جو اسماء اور صفات ہیں ان کی معانی نہیں ہے، یعنی اللہ رحمان ہے، رحمت اللہ کی صفت نہیں ہے۔ ہاں کہتے ہیں اللہ عالم ہے لیکن ہمیں نہیں پتا علم کا کیا مطلب، یہ کوئی بات ہے؟ اللہ حی ہے، حیات کا مطلب ہمیں نہیں پتا۔ کچھ صفات تو یہ لوگ مانتے بھی ہے، کچھ صفات یہ مانتے ہیں، لیکن کچھ صفات میں یہ لوگ کہتے ہیں صفات سے جسم لازم آتا ہے نا، کہ اگر ہم اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کریں
وغیرہ جسم لازمات ہیں. وَلْيُعْلَمْ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ وَاحِدًا مِنْ هذه الدلالات فی اسماء اللہ سبحانہ فهو ملحد فی الاسماء. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ میرے اسماء میں الحاد نہیں کرنا ہے. تو جو لوگ ملحدین صرف وہ نہیں ہے جو اللہ کے انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی صفات کے انکار کرتے ہیں نا وہ بھی ملحدین ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اسماء اور صفات ہے، جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے اللہ کے نام سے اللہ کو پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. جو ماتریدیہ اور اشاعرہ اللہ کے اسماء اور صفات میں الحاد کرتے ہیں. الحاد کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ید سے مراد نعمت ہے. بھائی صاحب نعمت کا الگ مطلب ہوتا ہے. اچھا پھر جو اللہ نے کہا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دو ہاتھ ہے، اور حدیث میں ہے کلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہے. تو مجھے بتا دے اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد نعمت ہے تو اللہ کے دو نعمتیں ہیں. دنیا میں تو اللہ کے ہزاروں نعمتیں ہیں، پھر دو نعمتوں کا کیا مقصد ہوا؟ ویسے بس امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ید سے مراد نعمت ہے. اللہ کے بندو نعمت پھر دو نہیں ہوتی، نعمت تو دو سے زیادہ ہے نا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جب اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں آپ نہیں شمار کر سکتے، دو کو آپ گن سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے جو اپنے تفاسیر میں لکھا ہے، جتنی بھی احناف کے تفاسیر اٹھائے نا، ید کا معنی کہتے ہیں نعمت ہے. کیوں بھائی یہ کہاں سے تم کر رہے ہیں؟ تو اس لیے دیکھیں یہ لوگ الحاد کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء میں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ لوگ جو اسماء اور صفات کے منکر ہے اور اہل حدیث کو مجسمہ کہتے ہیں. ابن تیمیہ کو بھی ان لوگوں نے مجسمہ کہا ہے کہ وہ اللہ کے لیے جسم ثابت. ابن تیمیہ کا ان لوگوں کے ساتھ یہی جھگڑا تھا جو انہوں نے کتابیں لکھی العقیدۃ الواسطیہ، الفتح الحمویہ. اور اس میں آپ لوگوں کو بتاؤ اگر کسی کو عربی آتی ہے تو میں نے امام شوکانی کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی وہ پڑھی ہے اس باب میں، بڑی اچھی کتاب ہے. امام شوکانی بھی الحمدللہ اس مذہب کا دفاع کر رہا ہے صفات کے مسئلے میں. التحف بمذاہب السلف، التحف بمذاہب السلف، یہ شوکانی کی کتاب ہے. میں نے پوری ایک رات میں پڑھی تھی 2-3 سال پہلے، اور وہ بہت اچھی کتاب ہے اس حوالے سے. تو انہوں نے دفاع کیا ہے سلف کا. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں والالحاد فی اسمائہ هو العدول بها وبحقائق ومعانیها عن الحق الثابت، کہ الحاد سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء اور صفات کا حقیقی معنی بیان نہ کریں لوگوں کے سامنے، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں نا، اللہ کے حقیقی اسماء اور صفات کے حقیقی معنی بیان نہیں کرتے. وہو ماخوذ من المیل کما یدل علیہ ما. یہ الحاد کے بارے میں جو میں نے درس دیا تھا میں نے اس کی وضاحت کی تھی. الحاد میں میلان کا معنی پایا جاتا ہے. اس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں کہ الاعتبارات فی صفات اللہ تعالی، اس سے کیا مراد ہے؟ کما ان لاسماء اللہ تعالی الحسنى دلالات فإن لصفاته اعتبارات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کے دلالات ہوتے ہیں تو صفات کے اعتبارات ہوتے ہیں. 3 اعتبارات ہوتے ہیں اللہ کی صفات کی. تارة تعتبر الصفة من حيث هي وتارة من حيث قيامها به تعالى وتارة من حيث قيامها بغيره تعالى. وليست الاعتبارات الثلاثة متماثلة إذ ليس كمثله تعالى شيء لا في ذاته ولا في أفعاله. إذا علم هذا فإن الله وصف نفسه بالرحمة. دیکھیں کئی اعتبارات سے ہم اللہ کی صفات کی طرف دیکھیں گے. ایک اعتبار یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو ہم صفات ثابت کرتے ہیں وہ کچھ صفات مخلوق کے لیے بھی ہے. مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے رحمت کی صفت یہ انسان کے لیے بھی ہے اور اللہ کے لیے بھی ہے، لیکن اللہ کی رحمت الگ ہے، اللہ کی رحمت الگ ہے اور انسان کی رحمت الگ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میرے رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. اور ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے. لیکن امی کی بھی رحمت ہوتی ہے نا، امی کا، لیکن اللہ کی رحمت 70 ماؤں سے بہتر ہے جو مثلا بعض لوگ مشہور ہے. تو بہرحال اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ اہل سنت 3 باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. انہا صفت حقیقیت، کہ رحمت اللہ کی حقیقی صفت ہے. رحمت کا کیا مطلب ہے؟ سب کو معلوم ہے. رحمت کا مطلب ہوتا ہے شفقت کرنا، اللہ شفقت کرتا ہے. انہا قائمۃ بذاتہ، یہ صفت اللہ کی ذات کے ساتھ ٹچ ہے، یعنی جب سے اللہ ہے تو اللہ کی رحمت بھی ہے. تیسری بات یہ ہے انہا تقتضی التفضل علی عبادہ والانعام علیہ، یعنی رحمت کی صفت سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے. ٹھیک ہے. ولیس فی ھذا کلہ تشبیہ برحمت المخلوقین، اس میں تشبیہ لازم نہیں آتا، اللہ کی صفات سے تشبیہ لازم نہیں آتا کہ مخلوق کی بھی تو رحمت ہے، پھر کیا اللہ کی رحمت ہماری رحمت جیسے ہے. کما انا نثبت ذاتا لیست کالذوات، مثلا ہم کہتے ہیں ہمارا بھی ذات ہے اور اللہ کا بھی ذات ہے، لیکن کبھی یہ کویسچن ان لوگوں نے ہم سے نہیں کیا، نہ ہم نے ان سے کیا
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ذات ہے کیا وہ ہمارے ذات جیسے ہے؟ جب ہم آپ سے یہ کویشچن نہیں پوچھتے، بدعتی لوگوں سے آپ کہیں نا، جب بدعتی شخص آپ سے کہے کہ اللہ کی یہ ہاتھ کیسے ہے، آپ ان سے کہے اللہ کی ذات کیسے ہے، آپ تو ذات مانتے ہیں نا، تو جب آپ ذات کی کیفیت نہیں بیان کرتے ہیں، میں کیوں ہاتھ کی کیفیت بیان کروں بھائی؟ کیوں میں کیوں ہاتھ کی کیفیت بیان کروں؟ آپ خود کہتے ہیں کہ میں ذات کی کیفیت نہیں بیان کروں گا، تو ہم کیوں ہاتھ کی کیفیت بیان کریں؟ فلنثبت رحمة ليست كرحمة المخلوقين، وبهذا يظهر أنه لا حاجة لدعوى المجاز التي يدعيها أهل التحريف من متأخري الأشعرية وتابعيهم في رحمته تعالى. جو اشاعرہ ہے وہ اشاعرہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو مجاز پر حمل کریں گے نا، مجاز یعنی مجازی معنی ہم لیں گے، ید سے مراد ہاتھ نہیں ہے، قدرت ہے، مجازی معنوں پر یہ اشاعرہ. آج کل جو انڈونیشیا میں مذہب شافعی چل رہا ہے وہ عقیدے میں اشعری ہے، اس پر فخر بھی کرتے ہیں، اور میرے کچھ دوست بھی ہیں ان میں جو کہتے ہیں ہم اشعری ہیں، اپنے نام کے ساتھ اشعری لگاتے ہیں. اشعری وہ لوگ ہیں جو اللہ کی صفات کے حقیقی معنی بیان نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کے بارے میں جتنی بھی آیات ہے اس کے ہم مجازی معنی کریں گے. اور اسی وجہ سے امام ابن تیمیہ نے مجاز کا انکار کیا کہ قرآن حدیث میں مجاز ہے ہی نہیں ہے. مجاز تو حمار التاویل ہے نا، یہ تو تعویل کا گدھا ہے مجاز. اور اسی طرح امام شنقیطی نے کتاب بھی لکھی ہے منع جواز المجاز فی المنزل للتعبر والاعجاز. وہ بڑی مشکل کتاب ہے، میں نے پڑھائی بھی ہے یوٹیوب پر پختو زبان میں، اگر کسی کو پشتو آتی ہے تو وہ کتاب ضرور سنیں، تھوڑی مشکل ہے. منع جواز المجاز فی المنزل للتعبر والاعجاز امام شنقیطی کی کتاب ہے جو مسجد نبوی میں مدرس تھے، ابن باز کے دور کا ہے. ابن العثیمین، شنقیطی ایک ہی زمانے کے تھے. انہوں نے مجاز کا انکار اسی وجہ سے کیا تھا کہ آج کل جتنی بھی ماتریدی اشعری اور حنفی اور یہ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کا مجازی معنی ہم لیں گے، تو جب آپ مجاز کا انکار کریں گے ان کا دروازہ بند ہو جائے گا. جب آپ کہیں گے نا کہ قرآن میں مجاز ہے ہی نہیں ہے، پھر اس وجہ سے. لیکن میں نہیں کہتا قرآن میں مجاز نہیں ہے، ویسے انہوں نے یہ بات کی. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اور اللہ کی طرح کوئی ہے ہی نہیں ہے. جب اللہ کی مثل کوئی ہے ہی نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کے لیے جو صفات ثابت کرتے ہیں وہ مخلوق کے لیے بھی ثابت کرتے ہیں. اور اس کی سب سے واضح حدیث وہ دلیل وہ عائشہ کی حدیث ہے. عائشہ نے کہا کہ خولہ آئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہی تھی، تو اللہ نے ان کی بات آسمانوں کے اوپر سے سن لی، لیکن میں نے ان کی بات کمرے کے اندر نہیں سنی. تو دیکھیں عائشہ کا بھی سمع ہے اور اللہ کا بھی سمع ہے، اور اللہ کے سمع اور عائشہ کے سمع میں فرق ہے نا. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. تو اس کے بعد آگے بات کرے گا تفسیر باللازم کے بارے میں. یہ تفسیر باللازم میں سلف کا کیا مذہب تھا. ادعا بعض الاشعریہ، جو بعض اشعری ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سلف تعویل کیا کرتے تھے جیسے ہم تعویل کرتے ہیں نا، صفات کے حقیقی معنی نہیں لیتے ہیں، مجازی معنی یعنی ید کا معنی ہم قدرت لیتے ہیں یا نعمت لیتے ہیں. اور یہ بڑے اشعری لوگ اس پر فخر کرتے ہیں کہ سلف ہمارے مذہب پر تھے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ سلف تفسیر باللازم کرتے ہیں، تفسیر باللازم اور تعویل میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ تفسیر باللازم اور تعویل میں فرق ہے. وَهَذَا أَنَّهُمْ وَجَدُوا بَعْضَ الْآثَارِ عَنِ السَّلَفِ فِيهَا تَفْسِيرٌ لِبَعْضِ آيَاتِ بِلَوَازِمِهَا. اشاعرہ نے صحابہ کی بعض تفاسیر ان کو ملی ہے جس میں صحابہ تفسیر باللازم کر رہے ہیں، اور یہ ہم نے مان لیا الحمدللہ کہ تفسیر باللازم صحابہ کرتے تھے لیکن تعویل نہیں کرتے تھے. ان لوگوں نے ابھی دونوں کو مکس کر دیا ہے، تفسیر باللازم اور تعویل دونوں کو مکس کر دیا ہے. ان کا ایک غلط هذا خطأ بین، غلطی ہے. فإنما ثبت عن بعض السلف في تفسير بعض آيات الصفات بلوازمها داخل في الاعتبارات الثلاثة المقررة عندهم. یہ تو تفسیر باللازم تو ان کی نزدیک جائز تھا، ہم بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن صفات کے باب میں ہم تعویل نہیں کریں گے. من حيث إثبات الصفة على الحقيقة وأنها قائمة بذاته تعالى وإثبات آثارها التي تقتضيها. على كل حال اس درس میں ہم نے اس بارے میں بات کی کہ تفسیر باللازم اور تعویل میں فرق ہے. تفسیر باللازم سلف کرتے تھے اور صفات کے بارے میں سلف کا الگ عقیدہ ہے اور اشاعرہ کا الگ عقیدہ ہے. یہ لوگ تعویل شروع کر چکے ہیں، تو تعویل تو جہمیہ نے شروع کیا تھا. تعویل سے صفات کا انکار لازم آتا ہے، لیکن سلف نے کبھی بھی انکار نہیں کیا تھا اس باب میں. اور کسی ایک صحابی سے ثابت کرو جس نے صفات کا انکار کیا. یہ لوگ تو ویسے بانے بناتے ہیں نا کہ تفسیر باللازم سلف کرتے تھے تو پھر تعویل بھی شروع کرتے، تعویل سے پھر انکار صفات کے مسئلے میں جاتے ہیں.
تو انشاءاللہ پھر ہم الگ ایک ٹاپک بھی رکھتے ہیں آپ لوگوں کے مشورے سے کہ کیا موضوعات کون سے بہتر ہے. میں تو ظاہر ہے یہ جو ڈیفیکلٹ تھوڑے سے نا مشکل مسائل ہے اس پر بات کر سکتا ہوں. یہ بھی ایک موضوع ہے، یہ القول فی صفات القول فی الذات، یہ بھی ایک کتاب ہے لکھی گئی ہے کہ اللہ کے صفات کے بارے میں جب آپ بات کریں گے اسی طرح کہ ان کے ذات کے بارے میں بات کریں. یعنی اگر آپ ذات کو مانتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ صفات کو بھی مان لیں، کیونکہ ذات سے جب جسم لازم نہیں آتا تو صفات سے کیوں جسم لازم آ جائے. سمپل سی بات ہے. یہ پوری کتاب ایک عالم نے لکھی ہے، عالم نہیں ہے بلکہ ایک لڑکی ہے، یہ عالمہ ہے، علا نام ہے، علا ابراہیم، علا کے نام سے ایک لڑکی ہے، اس نے پوری کتاب لکھی القول فی صفات اللہ تعالی کالقول فی الذات. ذات کے بارے میں اگر آپ جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ صفات کے بارے میں بھی رکھنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ماتوریدیہ اور اشاعرہ وہ ذات کو تو مانتے ہیں لیکن صفات کو نہیں مانتے. تو کہتے ہیں صفات کے ماننے سے جسم لازم آتے ہیں اللہ کے لیے. ہم نے کب کہا ہے اللہ کے لیے جسم ثابت کرو؟ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسے کب ہم نے کہا ہے؟ ویسے بس امت کو گمراہ کر رہے. جی تو اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں. کسی کا کویسچن ہو، کوئی بھائی کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو چلو. امید ہے آپ دانش بھائی آپ نے درس ریکارڈ کیا ہے؟ جی دانش بھائی السلام علیکم، آپ نے درس ریکارڈ کیا ہے؟ اپنا مائک کھولے آپ. اچھا چلو، لگتا ہے وہ نہیں سن رہا، سو گیا ہے لگتا ہے. کوئی اور ساتھی کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں آج کے درس سے کیا ملا آپ کو؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کل جو آپ نے کتاب کا حوالہ دیا تھا مغیث الخلق کا، ایک تو اس کتاب کے بارے میں بتا دیں، دوسرا یہ کہ جو ہے اس میں امام میں اپنا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے ایک واقعہ ہے جس میں انہوں نے حنفیت سے توبہ کی تھی. کیا یہ واقعہ جو ہے وہ جو انہوں نے درج کیا اس میں یہ صحیح ہے؟ بالکل. دیکھیں مغیث الخلق کا مطلب ہے لوگوں کو نجات دینا نا. اور امام جوینی شافعی عالم تھے، ان کے اصول فقہ پر کتاب بھی ہے چھوٹی سی الورقات کے نام سے، بڑی اچھی کتاب ہے. میرا دورہ بھی ہوا تھا اس کے اوپر پچھلے سال. الجوینی شافعی عالم ہے. تو مغیث الخلق کا موضوع یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی مذہب اختیار کرنا ہے تو شافعی مذہب کو اختیار کرے. اس نے وجوہات ذکر کیے کہ شافعی مذہب کیوں حق پر ہے اور احناف اور باقی مذاہب حق پر نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک ضد ہے نا ان لوگوں کا. 4 کتابیں لکھی گئی ہے، ایک نہیں ہے. حنفی مذہب میں بھی ایک کتاب لکھی گئی ہے، یہ میں آپ کو شیئر کروں ایک منٹ. ہاں اچھا وہ ادھر نہیں ہے. حنفی مذہب کی طرف سے بھی کتاب لکھی گئی، حنبلی مذہب کی طرف سے بھی ایک کتاب لکھی گئی ہے، اور ساتھ سب نے ایک کتاب لکھی ہے کہ حق ہمارے پاس آنا ہے تو ہمارے پاس آؤ. یہ جب عیسیٰ علیہ السلام نکل آئے نا تو شافعی لوگ ان کو اپنی طرف لے کے جائے گا کہ ہمارے پاس آ جاؤ. احناف کہیں گے ہمارا مذہب کی طرف آ جاؤ، اس میں حق ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دے گا ان کو؟ ان لوگوں نے تو لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حنفی مذہب کو فالو کرے. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی شیخ صاحب الحمدللہ آپ کے آج کے درس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ الحاد صرف اس کو نہیں کہتے کہ اللہ کی ذات کا مکمل انکار کرنا، بلکہ اللہ کی صفات کا انکار کرنا بھی الحاد کی قسم ہے. بات الحمدللہ سمجھ آئی ہے. بالکل. دیکھیں وہ تو قرآن میں ہے نا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. جو لوگ اسماء اور صفات میں الحاد، اللہ کو پتہ تھا یہ لوگ الحاد شروع کریں گے، اور یہ الحاد یہودیوں نے شروع کیا اسماء اور صفات میں. اس کے پوری کہانی ابن القیم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے القصیدۃ النونیہ، اور خلیل حراس کا شرح ہے 2 جلدوں میں قصیدۃ النونیہ، اس میں پوری تاریخ ہے. صفات کا انکار یہودیت کی طرف سے آیا ہے. عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا نا صحابہ کے دور میں، جس نے شیعہ کو لانچ کیا اور بعد میں صفات کا انکار، یہ انہوں نے ایک سٹوڈنٹ کو تیار کیا تھا جاد ابن درہم کے نام سے، جو بعد میں مسلمانوں کی وزیر نے ان کو مار دیا. بڑی عید کے دن ان کو مار دیا. وَكَذَاكَ ضَحَّى بِجَعْدٍ خالد القصری یوم ضحیۃ القربان. ابن قیم کہتے ہیں کہ خالد قصری جو مسلمانوں کا وزیر تھا، انہوں نے جعد کو مارا تھا بڑی عید کے دن، اور لوگوں کو کہا تم قربانی کرو بکریوں پر اور میں تم اونٹ ذبح کر دو. میرا یہ اونٹ ہے، یہ میرا اونٹ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ کے صفات کا انکار تھا. تو جہاد کے بعد پھر جہم ابن صفوان آیا تھا، جہمیہ،
اور جہمیہ کے بعد ماتوریدیہ اشاعرہ، یہ ابو منصور ماتوریدی جہمیہ سے متاثر ہوا تھا. یہ صفات کا انکار پھر احناف میں منتقل ہوا، کیونکہ احناف نے خود کہا ہے کہ ہم ماتوریدیہ اور اشاعرہ کو فالو کرتے ہیں. جی اچھا شیخ صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا درس جو ہے وہ خشک نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ صرف کتاب پڑھاتے رہیں، عبارت پڑھ پڑھ کر سناتے رہیں اور ترجمہ کرتے رہیں، بلکہ الحمدللہ آپ جو اس میں ساتھ ساتھ مثالیں دیتے ہیں اس میں کئی سارے مسائل اور عقائد جو ہیں وہ واضح ہوتے ہیں الحمدللہ. بالکل. تیسری بات اصل شیخ میں صاحب یہ ہے ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ یہ ہے، میں چند سال سے نا بکس کے اوپر کام کر رہا ہوں، میں نے 30-40 کتابیں لکھی ہے نا. نہیں ماشاء اللہ آپ کا مطالعہ بہت اچھا ہے. اچھا تو شیخ اس صاحب، وجہ تیسری سے بات آپ سے سارے یہ کرنی تھی، آپ کے درس میں ابھی آپ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے، محبت کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو شیخ صاحب 70 کے محل میں عدد جو ہے وہ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ شاید مبالغے کے لیے بالکل استعمال ہوتا ہے، یہ ایسا جی ہی ہے؟ جی بالکل، یہ میں نے ساتھ یہ بھی بتایا نا کہ ویسے مشہور ہے نا یہ بات. ہاں مشہور ہے، حدیث تو کوئی نہیں شیخ صاحب ایسی؟ نہیں اس طرح کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے کہ صحیح ہو، ویسے مشہور ہے نا. ہاں مشہور ہے. اچھا یہ مبالغے جی کے جی لیے یہ استعمال مشہور ہوتا ہے نا؟ ویسے